علوی خاندان کا ایک شخص بلخ میں رہتا تھا جو عجم کے شہروں میں سے ایک شہر ہے۔ اس کی بیوی اور لڑکیاں تھیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر قسم کی نعمتیں عطا کی تھیں۔ وہ آدمی فوت ہو گیا تو اہل و عیال کو اس کے مرنے کے بعد فقیری اور تنگ دستی نے آ گھیرا۔ چنانچہ وہ بیوہ علویہ عورت اپنی لڑکیوں کو ساتھ لے کر کسی دوسرے شہر چلی گئی تاکہ دشمن کے طعن و تشنی سے بچے۔ اتفاقاً ان کا نکلنا بھی سخت سردی کے موسم میں ہوا۔ جب شہر میں داخل ہوئی تو اپنی لڑکیوں کو ایک غیر آباد مسجد میں بٹھایا اور خود ان کے لیے کھانے کا بندوبست کے لیے چلی گئی۔ اس کا گزر دو جماعتوں پر ہوا۔ ایک جماعت تو ایک مسلمان کے پاس جمع تھی اور وہ شیخ البلاد تھا یعنی امیر تھا، اور دوسری جماعت ایک مجوسی کے پاس جو کہ اس کا نائب تھا۔ پہلے وہ مسلمان کے پاس گئی اور اس کو اپنا حال سنایا اور کہا کہ میں ایک علوی شریف خاندان کی عورت ہوں اور میرے ساتھ یتیم لڑکیاں بھی ہیں جن کو میں نے ایک غیر آباد مسجد میں بٹھایا ہے اور آپ سے آج کی رات کا کھانا مانگتی ہوں۔ اس نے کہا کوئی گواہ لاؤ میرے پاس کہ واقعی تو علوی خاندان کی عورت ہے۔ اس نے کہا کہ میں اجنبی عورت ہوں، اس شہر میں مجھے کوئی نہیں جانتا۔ چنانچہ اس شیخ البلدیہ نے منہ موڑ لیا اور وہ عورت شکستہ دل ہو کر چلی گئی۔ پھر وہ اس مجوسی آدمی کے پاس آئی اور اپنا حال اس کے سامنے بیان کیا کہ میرے ساتھ لڑکیاں ہیں اور میں ایک علوی شریف خاندان کی عورت ہوں، اور شیخ البلد کے پاس جانے کا قصہ بھی سارا بیان کیا۔ اور مجوسی فوراً اٹھا اور اپنی عورتوں کو بھیجا کہ اس عورت کو اس کی لڑکیوں سمیت میرے مکان پر لے آؤ۔ پھر ان کو نہایت ہی نفیس قسم کا کھانا کھلایا گیا اور ان کو بہترین لباس پہنایا گیا۔ جب آدھی رات ہوئی تو شیخ البلد نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر جھنڈا رکھا گیا ہے، اور ایک محل ہے سبز یاقوت کا جس کے کنارے یاقوت کے ہیں اور اس میں مرجان کے یاقوت جڑے ہوئے ہیں۔ پھر اس شیخ البلد نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محل کس کا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ مسلمان کے لیے ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی مسلمان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس گواہ لا کہ تو واقعی مسلمان ہے۔ وہ سن کر حیران رہ گیا تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ عورت علویہ جب تیرے پاس آئی تھی تو نے بھی یہی کہا تھا کہ میرے پاس گواہ لا کہ واقعی تو علویہ عورت ہے، سو اسی طرح تو بھی گواہ لے میرے پاس کہ واقعی مسلمان ہے یا نہیں۔ جب وہ آدمی خواب سے بیدار ہوا تو نہایت غمزدہ اور پریشان تھا۔ جب بیدار ہوتے ہی دریافت کیا کہ وہ عورت کہاں ہے، معلوم ہوا کہ وہ عورت مجوسی کے پاس ہے۔ اس نے آدمی بھیجا کہ مجوسی میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ وہ لایا گیا تو اس نے کہا کہ میں یہ عورت علویہ تجھ سے مانگتا ہوں اور اس کی لڑکیوں کو سمیت اس کو مجھے واپس کر دو۔ اس نے کہا یہ بہت ہی مشکل کام ہے اور مجھ کو بلا شبہ بہت برکات حاصل ہوئی ہے۔ اس نے کہا مجھ سے 10,000 دینار لے لے اور ان کو مجھے دے دے۔ اس نے جواب دیا یہ بہت مشکل ہے، میں انہیں واپس نہیں کروں گا۔ تو مجوسی نے کہا جو چیز آپ چاہتے ہیں میں اس کا زیادہ مستحق ہوں، اور وہ محل جو آپ نے خواب میں دیکھا ہے وہ میرے لیے بنایا گیا ہے، کیا تم میرے سامنے اپنا اسلام ظاہر کرو گے؟ اس مجوسی نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم جب تک میں اور میرا اہل و عیال سارے کے سارے اس علویہ مسلمان عورت کے ہاتھ پر مسلمان نہیں ہوئے رات کو سوئے نہیں، اور میں نے خواب میں اسی طرح دیکھا جس طرح تم نے دیکھا ہے، اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت علویہ اور اس کی لڑکیاں تیرے پاس ہیں۔ میں نے عرض کیا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ محل تیرا اور تیرے گھر والوں کا ہے، تو اور تیرے گھر والے تمام جنتی ہیں۔